الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جب ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ان پر قتال لازم کیا گیا اس وقت ان میں سے ایک فریق خوف رکھتا تھا لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے خوف رکھا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوف، او بلکہ معنی میں ہے۔ وقالو، کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر قتال کیوں لازم کیا گیا؟ اگر آپ مؤخر کر دیتے قریب وقت تک۔ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ تو بہت کم ہے، یعنی دنیا چند روزہ بہار ہے، اور آخرت بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا فتیلا، دھاگے کے برابر۔ تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر ان کو برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ یہ معنی یوں کریں گے، تیری بے تدبیری کی وجہ سے ہے۔ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، نہیں ہے اس قوم کے لیے، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کہ یہ بات سمجھیں، ما اصابک، جو کچھ آپ کو پہنچتا ہے کوئی اچھائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کہ نقصان پہنچتا ہے یہ تیری اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفیٰ باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے اعتبار سے۔ جو آدمی رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اتباع کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جو پیٹ پھیرے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر۔ کہتے ہیں ہمارا معاملہ اطاعت ہے۔ فَإِذَا بَرَضُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کی طرف سے الگ ہوتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک گروہ مشورہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ مشورے کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ کیا یہ غور فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یا اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے بہت زیادہ۔ جب ان کے پاس امن کا معاملہ آتا ہے یا خوف کا تو پھیلا دیتے ہیں اس کو، اذاعوا، پھیلا دیتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رُدُّوهُ، اگر اس کو لوٹائیں رسول کی طرف اور اصحاب رائے کی طرف تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیں گے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تم پر اور اس کی رحمت نہ ہو، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاؤ مگر بہت کم۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کیجیے اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف بنایا مگر آپ کے، نہیں ذمہ دار بنایا مگر آپ کے نفس کو۔ ایمان والوں کو ترغیب دے دیجئے، عسى اللہ ان یکف، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنگ کو روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے دنیا میں لڑائی کے اعتبار سے، اور زیادہ سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے آخرت میں۔ جو کسی کی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس سے حصہ ہوتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مقیتہ منی مقتدرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں تحفہ دیا جائے دعا کے ساتھ، پس تم تحفہ دو اس سے اچھا، یا وہی لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ چاہیے کہ جمع کرے، ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کے اعتبار سے؟ ربط رکوع بما قبل،
نمبر 1 بقیہ ترغیب جہاد و بقیہ اصول فوز. نمبر 2 پہلے طریقے کامیابی للمؤمنین تھے، اب فرائض مؤمنین ہوں گے. موضوع فرائض و فضائل خاتم النبیین. فرائض و فضائل مؤمنین، فرائض و فرائض خاتم النبیین فضائل، اور فرائض و فضائل مؤمنین. خلاصہ بقیہ خباثات منافقین، اثبات رسالت، تعمیم رسالت رسول اللہ، حصر الوہیت فی ذات اللہ، تذکیرات ثلاثہ، الم تر الی الذین قیل لهم، تفسیر سنیے. جب صحابہ اکرام مکہ میں تھے نا، ان پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت یہ کہتے تھے کہ جہاد کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعفوا واصفحوا. اجازت کب ہوگی؟ جب مدینہ منورہ اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اب طبیعت پر طبعی طور پر تھوڑا سا بوجھ ہونے لگا. او ہو، مقابلہ کرنا پوسی ہوں. آدمی جب پھنسا ہوا ہو نا تو اس وقت کہتا ہے بس یہاں سے نکلنے کی دیر ہے، اب میں یہ کام پہلے کروں گا. مثال کے طور پر عمر فاروق گھر جا رہا ہو، راستے میں اس کی موٹر سائیکل کسی کھالے میں پھنس جائے تو بہت غصے ہوگا، کہے گا کہ پتہ نہیں راستہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے، بس میری موٹر سائیکل نکل جائے نا، میں خود ہی کسی اٹھا کر اس کو بنا دوں گا تاکہ آنے جانے والوں کو پریشانی نہ رہے. گھر پہنچ گیا، وہاں پیاس لگ رہی تھی، پانی پیا، ٹھنڈی ہوا، تھوڑا سا نیند آنے لگی، کہتے ہیں چلو حالی سمجھیں شام کو دیکھو. کسی نے کہہ دیا یار تو کسی ٹھیک نہیں کرتا، تو دل میں ہے کہ یار گرمی کا موسم ہے، اب کوئی
وقت ہے بعد میں بنا لیں گے، تو طبی طور پر گرانی شروع ہو جاتی۔ تو اسی طرح کی گرانی بعض صحابہ کے دل میں ہوئی جب جہاد کا حکم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمایا الم ترى، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو پہلے کہا جاتا تھا اپنے ہاتھوں کو روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جب ان پر قتال لازم ہوا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ڈر رہے ہیں، اور دل میں یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، تھوڑا سا مزید مہلت دیتے حالات کچھ بہتر ہو جاتے۔ فرمایا ان کو کہہ دو یہ عارضی سامان ہے۔ آخرت بہتر ہے اس آدمی کے لیے تو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک غیر مقلد نے کہا کہ تم کہتے ہو رفع یدین نہیں ہے، ترک رفع یدین دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لهم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہاتھ روک کے نماز قائم کرو۔ اس نے کہا اچھا مجھے پتہ کہنا ہے، ان پڑھ تھا نا، پتہ کہنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، ترغیب دی جہاد کی کہ تم موت سے ڈر رہے ہو، تم جہاں کہیں ہو تمہیں موت پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو موت وہاں بھی آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت نا ایک واقعہ لکھا ہے، خطباء کو بڑا کام آئے گا وہ۔ ادھی فیس میری۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاں گھر میں بچی پیدا ہوئی، تو اس نے غلام کو بلایا، نوکر کو، کہ جا کوئی روشنی کا انتظام، آگ کا انتظام کر کے آ۔ تو وہ جلدی باہر نکلا، دروازے پر اس کو ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نہ اس عورت نے کیا جنا ہے؟ اس نے کہا اس نے لڑکی جنی ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ 100 زنا کرے گی اور آخر کار ایک مکڑی کے موت مرے گی۔ تو کیونکہ وہ غلام نوکر تھا، وہ اپنے کام چلا گیا، روشنی کا انتظام کیا اس نے نہیں، بلکہ وہ وہیں سے واپس آیا اور آ کر اس نے چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ کو کاٹ دیا، کہ بجائے اس کے کہ 100 آدمیوں سے زنا کرے اور مکڑی کی موت مرے، ابھی میں اس کو مارتا ہوں۔ تو چھری مار کے نکلا، اس کی ماں نے جلدی اس کا پیٹ سی دیا، وہ مری نہیں، وہ زندہ رہی۔ یہ آدمی نکل گیا وہاں سے، کہ قتل کر کے جو نکلا ہے نکل گیا اور دوسرے ملک چلا گیا، وہاں کماتا رہا اور وہاں جا کر شاعری سیکھ گیا اور بڑا شاعر بن گیا۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں یہ شاعری اپنے علاقے میں جا کر کروں تو وہاں رشتہ دار ہیں، وہاں عزت عظمت بھی بنے گی، پیسہ بھی بنے گا۔ تو وہ وہاں سے واپس آیا، تو جب اپنے شہر میں داخل ہوا اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اس وقت ایک بہت بڑا شاعر ہوں، میری عزت عظمت ہے، بڑا پیسہ ہے، تو میں اس شہر کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ایک لڑکی ہے جو جوان ہے،
اور شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے. کوشش کی، محنت کی، رشتے کی بات ہوئی، آخر رشتہ ہو گیا. جب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اس لڑکی نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو نے جو میرے رشتے کے بارے میں یہ کہا ہے، تو ہے کون؟ اور تو کسی کو رشتہ نہیں ملا، آپ کو کیسے مل گیا؟ اس نے کہا میں ادھر ہی کا باشندہ ہوں. اس نے ساری سٹوری سنائی. اس طرح میں ایک گھرانے کا غلام تھا اور وہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، تو میں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا، یہاں سے بھاگ گیا تھا، اتنا عرصہ باہر رہا، اب وہاں سے آیا ہوں، بہت مال دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے، بڑا مال و دولت ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں. اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، وہ زخم موجود تھا. اس نے کہا اگر تو وہی لڑکی ہے تو 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. اس نے کہا یہ بات تو ہو چکی، مجھے تعداد یاد نہیں ہے، بہرحال لا تعداد دفعہ ہو چکا ہے یہ کام. اور دوسری بات اس نے کہا یہ کہ تو مکڑی کی موت مرے گی. تو اس کے حسن و جمال میں فریفتہ تھا، اس کو چھوڑ نہیں سکا. اس کے لیے ایک محل بنوایا بڑا مضبوط، اور ایسا بند محل بنوایا کہ اندر مکڑی بھی داخل نہ ہو سکے، اور اس میں رہائش پذیر ہو گئے. ایک عرصہ تک وہاں رہے. ایک دفعہ دونوں سوئے ہوئے تھے، دیوار پر مکڑی چل رہی تھی، تو اس عورت کی نظر پڑی. اس نے کہا یہی مکڑی ہے جیسے تو مجھے ڈرا رہا تھا کہ ایسے موت مرے گا، میں تو خود اس کو مارتی ہوں. تو اس نے اس کو نیچے گرایا. نیچے گرانے کے بعد اس پر پاؤں جو مارا تو اس سے چھینٹے اڑے، اس کے ناخن اور پاؤں پر لگے، جس سے اس کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ وہاں مر گئی. تو فرمایا پہلے اس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں تھا، اس کا پیٹ پھٹ گیا. موت کا فیصلہ سنا دیا تھا اس فرشتے نے جو دروازے پر آیا تھا. تو اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جب موت کا وقت آئے گا تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعے میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ منافقین کی علامت. اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. آپ ان کو فرما دیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ اگر کوئی اچھائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو تمہارے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہاں ما اصابہ کا یہ جو خطاب ہے یہ انسان کو ہے. ایھا الانسان یہاں محذوف ہے، آپ اس کو لکھ لیں کہیں اشکال نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. کوئی بھی برائی پہنچے آپ کو تو یہ آپ کے نفس کی شرارت ہوگی. آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کتنا اعلیٰ مقام بیان فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منافق کہتے ہیں امرنا طاعۃ، ہمارا معاملہ اساں سائیں جناب دی فرما برداری کروں. یہ یاد ہے نا، اساں سائیں جناب دی فرما برداری کروں، ساڑا کم میں یہ ہے. جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں مشورہ کرتا ہے ایک گروہ اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ. واللہ یکتب، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ یہ مشورے کر رہے ہیں. آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟
یہ خطاب پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے لیے۔ تدبر ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ مجتہدین کا تدبر یہ ہے کہ وہ ایک ایک آیت سے ہزارہ مسائل نکال کر امت کے سامنے رکھتے ہیں، اور علماء کا تدبر یہ ہے کہ وہ اس سے نصائح اور عبرت حاصل کرتے ہیں، اور عام لوگوں کا تدبر یہ ہے کہ اس کے معنی اور ترجمے کو سمجھ کر قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارا حال عوام والا ہے، مفہوم کو ترجمہ سمجھ کر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ عام لوگوں کا تدبر ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر اللہ کے غیر کے طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی امن کی بات پہنچے اس کو بھی خوب پھیلاتے ہیں، اور اگر کوئی خوف کی بات پہنچے تو اس کو بھی خوب پھیلاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچائیں یا اصحاب رائے کے پاس پہنچائیں تو پھر لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، وہ جان لیں گے جو ان حالات کی تحقیق کرنے والے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے یا نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اللہ کا فضل نہ ہو تم پر، رحمت نہ ہو تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، مگر بہت کم۔ یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بات مشہور کر دی تھی لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اتنا بات مشہور ہو گئی کہ خود مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہو گئے، اور سارے یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، ان کو جب یہ بات پہنچی تو وہ سیدھا آ کر دیکھا مسجد نبوی میں لوگ جمع ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ ان کو کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنی۔ تو کہنے لگے میں جب تک تحقیق نہیں کروں گا میں بات نہیں مانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کہ اللہ کے رسول اس طرح کی بات اڑی ہوئی ہے، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں ہر طرف۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں یا اصحاب رائے سے پوچھ لیں، اس سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تحقیق کرنے والے لوگ تو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ بری خبر انہوں نے پھیلائی ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ بات واضح نہ ہوتی، تم تو شیطان کی اتباع کر رہے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس کے بعد نہیں پیچھے ہے نا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جان لیتے ہیں وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرتے ہیں حقیقت کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کے بعد اس کی جزا محذوف ہے، مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْخَيْرِ، کہ یہ اچھی بات نہیں تھی، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پھر اچھا نہیں تھا۔ ما یلیق بذلک الخیر۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا کہ جب ابو جہل احد کے میدان سے گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ ہم پچھلے بدر کا بھی بدلہ لیں گے اگلے سال بدر کے میدان میں، یہ 1 مہینے کے بعد بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا، تو اس وقت موجود صحابہ میں سے غالباً کچھ 70 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور جو منافقین تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ ابھی تیاری میں نہیں تھے، سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ترغیب دی، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لا تکلف الا نفسک، اگر کوئی نہیں آتا
تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان کو ترغیب دیں. حرض المؤمنین. آپ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈالا، ہمت ہی نہیں ہوئی ان کو آئیں، تو عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. آپ نکلیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی اس لڑائی سے تمہیں محفوظ کر لے. اور اللہ تعالیٰ اصل دنیا میں بھی بأسا فی الدنیا و تنکیلا فی الآخرہ، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کے اعتبار سے بڑا سخت ہے اور آخرت میں سزا کے اعتبار سے بڑا سخت ہے. ومن یشفع شفاعۃ، ایک عام قانون بیان فرمایا کہ جو اچھائی کی سفارش کرتا ہے نا، تو جو آگے پھر اچھائی ہوتی رہے گی تو اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا، اور جو برائی کی سفارش کرتا ہے تو جو برائی ہوتی رہے گی اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ووٹ ہیں یہ سفارش ہے. اچھے آدمی کی سفارش کرو گے تو پھر اچھائی تمہارے اعمال میں لکھی جائے گی، اور اگر ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں گے تو یہ برے آدمی کی سفارش ہے، تو جو کچھ وہ گند مارتے رہیں گے آپ کے حصے میں بھی لکھا جاتا رہے گا. آگے پھر آداب بیان فرمائے سلام کے. اذا حییتم بتحیۃ، جب تحفہ دے دیا جائے تمہیں سلام کا تحفہ تو تم اس سے اچھا کر کے دو یا اسی کو واپس لوٹاؤ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے ہیں، تفسیر بتائی. جب سلام کرنے والا کہے السلام علیکم تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو سلام سے بہتر جواب دیا. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سلام والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ ساتھ مغفرتہ ملا ہے، بس یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. جنت حلال ہو، جہنم حرام ہو، یہ سارا بنایا ہوا ہے. اور وہی اتنا بھی دے سکتے ہیں. البتہ یہ ٹھیک نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، بس وعلیکم السلام. کم از کم اس کے برابر اس کو جواب دینا چاہیے. جتنا الفاظ اس نے بولے جواب میں اتنے الفاظ بولے تاکہ برابری ہو جائے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. آخر میں پھر توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. پھر تذکیر بھی ایام اللہ ہے بما بعد الموت، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. اور صداقت قرآن ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی بات ہے. چلو 15 منٹ رعایت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت